قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. أما بعد، فعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: أعتق رجل منا عبدا له عن دبر لم يكن له مال غيره فدعا به النبي صلى الله عليه وسلم فباعه. متفق علیہ۔ کتاب البیوع کی یہ چھٹی روایت ہے غلام مدبر کی بیع کے جواز کے سلسلے میں۔ حضرت جابر بن عبداللہ انصاری رضی اللہ عنہما سے روایت ہے، کہتے ہیں کہ ہم میں سے ایک شخص نے اپنے ایک غلام کو، جس کی آزادی کو اس نے اپنی موت پر معلق کیا تھا، جس کو اصطلاح میں عبد مدبر کہتے ہیں، کہ آقا مر جائے گا تو غلام آزاد ہو جائے گا، آقا کی موت کے ساتھ غلام آزاد ہو جائے گا۔ جب تک آقا زندہ ہے تب تک وہ غلامی میں ہے، اور جب وہ مر جائے گا تو گویا کہ وہ آزاد ہو جائے گا۔ گویا آقا نے اس کی آزادی کو اپنی زندگی کے پیچھے، یعنی موت کے بعد کے لیے اٹھا رکھا ہے، معلق کر رکھا ہے۔ فرماتے ہیں کہ ایسے ہی ایک شخص تھا جس نے اپنا ایک غلام مدبر کیا تھا، تاکہ مرنے کے بعد وہ غلام آزاد ہوگا تو اس کا ثواب آزادی کا اس کو مرنے کے بعد بھی ملتا رہے گا۔ لیکن اس کی حالت یہ تھی کہ اس شخص کے پاس کوئی مال اس غلام کے علاوہ نہیں تھا، اور بعض روایت میں ہے کہ فاحتاج ہے، بخاری کی ایک روایت میں فاحتاج ہے، وہ محتاج ہو گیا تھا، لوگوں کے قرض اس پر چڑھ گئے تھے، اور بال بچوں کے نان نفقے کے لیے بھی محتاج تھا، پریشان تھا۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے غلام کو بلایا، اس شخص کو بلایا، اس کے غلام کو بلایا، اور آپ نے بولی لگوائی۔ بعض روایتوں میں مختلف طرق کو دیکھنے کے بعد سمجھ میں آتا ہے کہ آپ نے بولی لگوائی۔ من یزید، اس لیے امام بخاری نے ایک جگہ باب بیع من یزید کی کہتا ہے، باب بیع المزایدہ، کون زیادہ بولی لگائے گا اس کو دیں گے، جس کو نیلامی بیع کہتے ہیں۔ کون لے گا، کون اس کی قیمت لگائے گا، جس کی بولی زیادہ ہوگی اس کو دیں گے۔ اور اسی طریقے سے ایک باب بیع المدبر کا بھی لگایا ہے۔ پھر کتاب العتق کے اندر بھی روایت لایا ہے، مختلف مقام پر امام بخاری لے کے لائے۔ تو بیع مزایدہ، کون زیادہ دے گا، جو زیادہ دے گا اس کو دے دیں گے، تو یہ آپ نے لگایا۔ چنانچہ ایک صحابی نے، جابر ہی رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کتاب العتق میں، کہ نعیم بن عبداللہ نے 800 درہم دے کر، جو اچھی رقم ہوئی، اس غلام کو خریدا۔ اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شخص کو کہا کہ جا کے قرض چکا دو، گھر میں کچھ نان نفقہ دے دو، اور پھر اس سے اپنی تجارت وغیرہ کرو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے غلام کو بیچ دیا۔ متفق علیہ۔ خلاصہ یہ ہوا کہ بیع مدبر کو بیچا جا سکتا ہے، اور جیسا کہ میں نے بتایا آپ کو کہ مدبر وہ غلام ہے جس کی آزادی کو مالک نے اپنی موت پر معلق کیا ہو، یعنی سید کہے، آقا کہے اپنے غلام کو کہ میرے مرنے کے بعد تم آزاد ہو، انت حر بعد موتی۔ کچھ لوگوں نے یہ کہا کہ بظاہر حدیث بتا رہی ہے کہ صاحب غلام محتاج بن گیا تھا، اور اس کے پاس کوئی دوسرا غلام نہیں تھا، کوئی دوسری شے نہیں تھی، اس بنا پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی قرضے کی ادائیگی کے لیے یا بال بچوں کے نفقے کی فراہمی کے لیے اس کو بیچا۔ لہذا ایسی کوئی حاجت اور ضرورت ہو تو مدبر کو بیچا جا سکتا ہے۔ جبکہ دوسرا قول جو امام شافعی کا ہے اور امام احمد کا مشہور قول ہے کہ مطلق بیچا جا سکتا ہے، چاہے مالک محتاج ہو یا نہ ہو، کیونکہ جب ایک صورت میں بیع جائز ہوئی تو مطلق بھی جائز ہے۔ جیسے کوئی شخص کسی چیز کی وصیت کرے کہ میری مرنے کے بعد میری زمین کا فلاں حصہ یا میری فلاں بلڈنگ فلاں مسجد کے لیے موقوف رہے گی، اور پھر اپنی زندگی میں وہ اس وصیت کو بدل دے یا اپنے وصیت سے وہ پھر جائے، کوئی حرج نہیں۔ جب تک موصی وصیت کرنے والا زندہ ہے، اپنی زندگی میں وہ وصیت میں تبدیلی کر سکتا ہے، اپنی وصیت سے رجوع کر سکتا ہے۔ تو اسی طریقے سے
غلام کو مدبر کرنے والا، اپنی موت کے بعد معلق کرنے والا یا موت پر معلق کرنے والا اپنی زندگی میں جب چاہے ضرورت بیچ سکتا ہے۔ اور کہتے ہیں کہ فحتاجہ کا جو لفظ ہے، یا لم یکن لہ مال غیرہ، جو آیا کہ محتاج ہو گیا تھا، اس کے پاس کوئی مال نہیں تھا، مطلب یہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو جلدی کی اس کے غلام کو بیچنے میں، اس کی وجہ یہ تھی، یہ بتانے کے لیے۔ لیکن بہرحال دونوں حدیث کے الفاظ کو یا ائمہ کے اقوال کو دیکھیے اور الفاظ حدیث کو دیکھیے تو یہ بات تو سمجھ میں آتی ہے کہ اگر ضرورت ہو بیچنے کی تب تو ٹھیک ہے، اور اگر نہیں ہے ضرورت، دوسرے اور بھی اثاثے ہیں جن کو بیچ کر آدمی اپنا قرض چکا سکتا ہے، اپنی ضرورتوں کی تکمیل کر سکتا ہے، تو بہتر یہ ہے کہ نہ بیچے۔ پہلے قول کے اندر بھی کہ ضرورت ہو تب بیچے، ورنہ نہیں، یہ قول وجیح لگتا ہے، اچھا لگتا ہے، اور اس میں دلیلوں کے درمیان جمع و تطبیق بھی ہو جاتی ہے۔ لا الہ الا اللہ۔ تو بہرحال مدبر غلام کو آدمی بیچ سکتا ہے، یہ ایک مسئلہ آپ کے سامنے آیا۔ دوسری حدیث ہمارے سامنے ہے، عن میمونۃ رضی اللہ عنہا زوج النبی صلی اللہ علیہ وسلم ان فأرة وقعت في سمن فماتت فيه فسئل النبي صلی اللہ علیہ وسلم عنها فقال القوها وما حولها وكلوه، رواه البخاری، وزاد احمد والنسائی في سمن جامد۔ وعن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا وقعت الفأرة في السمن فإن كان جامدا فألقوها وما حولها وإن كان ما يعل فلا تقربوه، رواه احمد وابو داود وقد حکم علیہ البخاری وابو حاتم بالوہم۔ میمونہ رضی اللہ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ سے روایت ہے، ام المومنین میمونہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ایک چوہیا گھی کے اندر گر گئی۔ چوہا ہو مذکر یا مؤنث، فارا چوہیا، فی سمن بالسین، گھی کے اندر گر گئی، اور فماتت فیہ، اس میں مر بھی گئی۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کے متعلق سوال کیا گیا، اور بعض روایت میں کہ انہوں نے خود سوال کیا، یعنی ان کا خود کا واقعہ ہے۔ تو آپ نے فرمایا القوہا وما حولہا، چوہیا کو نکال دو، اور جس حصے پر، گھی کے جس حصے پر چوہیا گر کے مری ہے، اس حصے کو، اس سے متصل جو گھی ہے اس کو بھی نکال کے پھینک دو، اور باقی جو حصہ ہے اس کو کھاؤ۔ بخاری نے روایت کیا اس حدیث کو۔ امام احمد نے اور نسائی نے اس قدر اضافہ کیا، فی سمن جامد، جامد گھی تھی، یعنی پگھلی ہوئی نہیں تھی، جمی ہوئی تھی، تو کہا کہ نکال کر کے پھینک دو۔ اور جامد شے اس کو کہتے ہیں کہ اگر اس شے کو یا اس حصے کو نکال کے پھینکا جائے تو باقی والا جو حصہ ہے وہ پگھل کر کے ادھر نہ آئے، یا اگر برتن ٹوٹ جائے تو پھر وہ پھیلے نہیں، جیسے گرے ویسے ہی گر جائے، جمع ہوا ہے وہ، تو کہتے ہیں جمے ہوئی گھی کا مسئلہ تھا۔ اچھی بات ہے۔ دیکھ دوسری حدیث دیکھیے، ابو ہریرہ سے یہ روایت آئی ہے، کہتے ہیں کہ رسول اللہ نے فرمایا جب چوہیا گھی میں گر جائے تو اگر گھی جامد ہو، بدھی ہوئی ہو، جمی ہوئی ہو، تو چوہیا کو پھینک دو، اس کے گرد کی جگہ کو پھینک دو، گھی جو ہے، جو کچھ ہے جہاں پر وہ چوہیا گری ہے اس سے متصل جو سامان ہے گھی، اس کو پھینک دو۔ لیکن اگر وہ پگھلی ہوئی گھی ہو، لیکوڈ بن گئی ہو تیل کی طرح سے، فلا تقربوہ، تو پھر اس کے قریب مت جاؤ، پورے کو بہا دو۔ کہتے ہیں اس حدیث کو امام احمد نے روایت کیا، ابو داؤد نے روایت کیا، اور امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اور ابو حاتم نے اس حدیث کے پر وہم کا حکم لگایا، وہم ہے اس حدیث کہتے ہیں، یعنی اس حدیث کا بیان ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے، یا اس کی نسبت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی طرف غلط ہے، کیونکہ ابن شہاب زہری کے شاگردوں میں کسی نے بھی اس حدیث کو روایت نہیں کیا ہے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے، سوائے ایک شخص کے۔ ابن عبد الحادی نے کہا کہ عبد الرحمن بن مہدی نے امام مالک سے روایت کیا ہے، یہ سند ہے، اور انہوں نے عبید اللہ بن عبداللہ سے، اور ابن عباس سے، اور ابن عباس سے میمونہ سے۔ باقی یہ جو ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی حدیث ہے، اس میں معمر بن راشد نے ابن شہاب سے روایت کیا ہے، انہوں نے ابن المسیب سے، انہوں نے ابو ہریرہ سے، جبکہ ابن شہاب کے تمام شاگردوں نے
امام مالک رحمۃ اللہ علیہ اور سفیان ابن عیینہ، ایسے محدثین نے جو ابن شہاب سے روایت کی ہے، انہوں نے یہ تفصیل نہیں بیان کی ہے جو تفصیل ابو ہریرہ کی حدیث میں آئی ہے کہ جمی ہوئی ہو تو صرف اس حصے کو پھینک دو جس حصے پر چوہیا گر کے مری ہے، یا اس سے متصل جگہ ایک ہتھیلی کے برابر کی جگہ، اور اگر پگھلی ہوئی ہو تو پورے کو بہا دو۔ یہ تفصیل نہیں ہے۔ دوسرے یہ کہ معمر بن راشد جو غلطی کرتے ہیں اکثر حدیث کو بیان کرنے میں، انہوں نے ابن شہاب زہری کے تمام شاگردوں کی مخالفت کی جامد کہنے کے سلسلے میں اور یہ تفصیل بیان کرنے کے سلسلے میں، اور پھر یہ روایت ابو ہریرہ سے ہے بھی نہیں، لہٰذا اس حدیث کی نسبت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی طرف کرنا اور اس تفصیل کو بیان کرنا کہ جامد ہو تو یہ حکم اور مائع پگھلا ہوا گھی ہو، پگھلی ہوئی گھی ہو تو یہ شکل، یہ تفصیل دونوں ہی غلط ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ سند اور متن دونوں میں کلام ہے۔ باقی رہا کہ یہ حدیث میمونہ رضی اللہ عنہ سے صحیح ہے، اور اس میں یہ قید نہیں ہے، صرف آپ نے یہ فرمایا کہ جب چوہیا گھی میں گر جائے اور مر جائے تو چوہیا کو پھینک دو اور اس جگہ پر اس سامان کو یا اس گھی کو جس جگہ پہ وہ گری ہے چوہیا اور مری ہے، اور اس سے متصل جگہ کو پھینک دو۔ اب آپ کہیے گا کہ جب وہ لیکوڈ ہے تو اس کے اثرات پورے میں پھیل جائیں گے، تو ٹھیک ہے، اگر پورے میں پھیل گئے ہیں آپ اس کو سونگھیے۔ اگر سلاڈ ہے، چوہیا کے مرنے کی وجہ سے اس کے اندر سلاڈ ہے، بدبو ہے، یا ذائقہ اس کا خراب ہو گیا ہے جی، یا رنگ اس کا بدل گیا ہے، تین اوصاف ہوتے ہیں نا بھائی پانی کے، رنگ، بو، مزہ، اس میں سے کوئی وصف بدل گیا، ناپاک ہے، آپ اس کو پھینک دیجیے۔ لیکن کوئی وصف نہیں بدلا تو صرف جہاں سے گرا ہے وہاں پر پھینک دیجیے۔ کچھ جگہ جہاں پر گری تھی اسی جگہ کا کچھ حصہ 150 گرام یا ایم ایل یا 200 ایم ایل 250 ایم ایل گھی کو وہاں سے ہٹا دیا، باقی کو دیکھا، سونگھا، کوئی بدبو کہیں نہیں ہے، زبان پہ رکھ کے چکر دیکھا، کوئی ذائقے میں فرق نہیں، الحمدللہ پاک۔ کیونکہ ویسے بھی ائمہ پانی کے سلسلے میں کہتے ہیں کہ 2 قلہ پانی سے اگر کم ہو، جو ان کا اپنا ایک وزن ہے، جمہور کے یہاں ہے نا کہ 2 قلہ، 2 بڑا مٹکا اگر پانی سے کم ہو تو نجاست گرنے سے وہ ناپاک ہو جاتا ہے، یہ ان کے یہاں ہے۔ لیکن اگر 2 قلہ سے زیادہ ہو تو کہتے ہیں کہ رنگ بو 2 قلہ سے زیادہ ہو تو ناپاک نہیں ہوگا، اور 2 قلہ سے کم ہو تو ناپاک ہو جائے گا۔ 2 قلہ یا 2 قلہ سے زیادہ ہو تو کہتے ہیں کہ اوصاف ثلاثہ میں سے کوئی وصف بدلے۔ تو جب آپ پانی کے لیے یہ قید لگاتے ہیں کہ اوصاف ثلاثہ میں سے بدلے تو ہوگا، یا ہم نے پڑھا ہے کہ الماء طہور لا ينجسہ شیء، راجح قولی ہے کہ قلہ 2 قلہ کی کوئی بات نہیں ہے، پانی مطلق پاک ہے، الا یہ کہ کوئی چیز اوپر سے گرے اور اس کے رنگ، بو یا وضع میں سے کسی کو بدل دے۔ یہ قول زیادہ صحیح ہے جو امام مالک کا، امام بخاری وغیرہ کا ہے، نہ 2 قلہ والا قول معتبر ہے زیادہ، اور نہ ہی 10 دردہ والا قول ہے کہ 10 ہاتھ لمبا 10 ہاتھ چوڑا اور کم سے کم 1 بالشت یا اس سے زیادہ گہرا پانی ہو، جیسا کہ حنفیہ کہتے ہیں مائع کثیر کی تعداد۔ تو صحیح قول امام مالک کا ہے اور محدثین کا ہے کہ پانی مطلق پاک ہے، الماء طہور لا ينجسہ شیء، کوئی بھی چیز اس کو ناپاک نہیں کرتی مگر یہ کہ رنگ، بو، مزہ میں سے کوئی وصف بدلے۔ تو کہا جب آپ نے پانی میں اس کا اعتبار کیا ہے، اوصاف ثلاثہ کا اعتبار ہے، تو اسی طریقے سے لیکوڈ کے اندر گھی ہو، شہد ہو یا تیل ہو جی، مسٹرڈ آئل ہو یا پھر آپ کا کہتے ہیں زیتون کا تیل ہو، بڑے بڑے برمیل میں اور گیلن میں اور اسی طریقے سے کنٹینر میں تیل بھرا ہوا ہے، اس میں ایک چوہیا گر گئی، آپ پورے تیل کو کہتے ہیں کہ ضائع کر دو، تو یہ بات معقول نہیں ہے جب تک کہ رنگ، بو، مزہ میں سے کچھ نہ بدلے۔ اگر بدل گیا تب ناپاک ہے۔ اب یہ الگ بات ہے کہ آپ کی طبیعت اگر گوارا نہیں کر رہی ہے اس لیے کہ رنگ، بو، مزہ بدل گیا ہے، ناپاک ہو گیا ہے، تب تو کسی کو خیرات مت کیجیے، کیونکہ ناپاک چیز نہیں خیرات کرتے۔ لیکن اگر وہ منجمد شے تھی، جمی ہوئی چیز تھی، اس میں چوہیا گر گئی اور پھر بھی آپ کی طبیعت گوارا نہیں کر رہی ہے، جبکہ کوئی بھی فرق نہیں پڑ رہا ہے، صرف آپ نے کہا کہ چوہیا کو یا اس حصے کو پھینک دو، باقی جو گھی کا حصہ ہے، جو جمع ہوا حصہ ہے، اس کو کھا لو۔ پھر بھی اگر آپ کی طبیعت گوارا نہ کر رہی ہے، حلال ہے لیکن آپ کی طبیعت گوارا نہیں کر رہی ہے، آپ مت کھائیے، لیکن اس کو ضائع کرنے سے بہتر ہے کہ کسی غریب مسکین کو دے دیے، کیونکہ وہ پاک ہے بہرحال۔ تو اگر جامد شے ہو اور اس کے اندر اگر اس طرح کی چیز گر جاتی ہے تو صرف اس حصے کو نکال دینا ہے، باقی اور حصہ جو منجمد ہے، جو اس طرف
پگھل کر نہیں آ رہا ہے تو وہ حصہ آپ کا پاک ہے، اور اگر لیکوڈ کی شکل میں ہے تو کچھ نکال دیجیے اس حصے کو، اور اس کے بعد اوصاف ثلاثہ میں سے اگر کوئی وصف بدلا ہے تو ناپاک سمجھیے، اس کو ضائع کر دیجیے، بہا دیجیے، اور اگر کچھ نہیں بدلا ہے تو وہ پاک ہے، آپ اس کو استعمال کیجیے۔ نہیں آپ استعمال کرتے، دے دیجیے کسی کو، لا الہ الا اللہ۔ بہرحال خلاصہ یہ ہے کہ لیکوڈ کے اندر اگر کوئی چیز لیکوڈ کے اندر کوئی چیز گر جاتی ہے تو جب تک کہ تغیر نہیں ہوتا ہے، رنگ بو مزہ میں سے کوئی وصف نہیں بدلتا ہے، اس وقت تک وہ چیز ناپاک نہیں ہوگی۔ یہی قول راجح ہے، اور صحابہ میں سے کئی ایک نے، عبداللہ بن عباس نے، عبداللہ بن مسعود وغیرہ نے کیا ہے، امت کے علماء میں سے موجودہ امام العصر شیخ بن عبدالعزیز بن باز رحمۃ اللہ علیہ کا بھی یہی فتویٰ ہے۔ باقی رہا کہ معمر بن راشد نے زہری سے جو روایت کرنے میں جامد اور مائع، پگھلا ہوا اور منجمد کے اندر جو فرق کیا ہے، یہ ضعیف ہے، جیسا کہ آپ نے ملاحظہ کیا۔ لا الہ الا اللہ۔ اگر اس طریقے سے ہر لیکوڈ کے اندر ایک چوہا گر جائے، اس کے بنیاد پر آپ پاک کر دیے، تو معلوم ہوا کہ صاحب بڑے بڑے گیلن کے اندر اور بڑے بڑے برمیل کے اندر اور کنٹینر کے اندر جس میں 100 لیٹر تیل ہے زیتون کا، اس میں ایک چوہا گر گیا، اس کی وجہ سے آپ نے یا اور مر گیا، تو آپ نے پورے کنٹینر کو ناپاک کہہ دیا، اس بھگا دیا، یہ اس میں حرج شدید پیدا ہوگا۔ لا الہ الا اللہ۔ اچھا، اگر چوہا گرا لیکن وہ ابھی زندہ ہے، تیر رہا ہے، آپ نے دیکھا، چاہے وہ منجمد ہے یا پگھلی ہوئی گھی ہے، لیکوڈ ہے، اس کے اندر آپ نے اس کی دم پکڑی اور اس کو باہر نکال دیا، الحمدللہ پاک ہے وہ۔ اگر وہ نہیں مرا ہے تو وہ پاک ہے۔ چلیے ایسا ہے۔ اگلی روایت ہے کتے بلی کی بے کے تعلق سے، عن ابی الزبیر قال سألت جابرا عن ثمن السنور والكلب فقال زجر النبي صلی اللہ علیہ وسلم عن ذلك، رواہ مسلم والنسائی وزاد الا كلب صید۔ مسلم کی روایت ہے، اور نسائی میں ایک لفظ کا اضافہ ہے، الا کلب صید، سوائے شکار کے کتے کے، شکاری کتے کے۔ ابو زبیر روایت کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ میں نے حضرت جابر سے سوال کیا، جابر بن عبداللہ سے، بلی اور بلے کی قیمت کے متعلق، سنور بلی یا بلہ، الہر والقط، اور کتے کی قیمت کے متعلق کہ آدمی اس کو بیچ سکتا ہے، پالے بیچے، جیسا کہ بیرونی نسلوں کے کتے اور بلی لوگ پالتے ہیں، جفتی کراتے ہیں، نسل بڑھاتے ہیں، اس کی تجارت کرتے ہیں، لا حول ولا قوت الا باللہ۔ تو کہا کہ بلی کی قیمت کے متعلق کہ بلی کو بیچا جا سکتا ہے، خریدا جا سکتا ہے، کتا بیچا جا سکتا ہے، آپ نے ڈانٹا، زجر ہے، اور یہ زجر حرمت کی دلیل، حرمت کی دلیل، حرام ہے یہ۔ صحیح مسلم میں روایت ہے اور نسائی میں۔ البتہ امام نسائی نے اتنا اضافہ کیا، الا کلب صید، سوائے شکاری کتا کے کہ اس کو خریدا جا سکتا ہے۔ یہ استثناء غلط ہے، یہ منکر ہے، یہ منکر ہے، کیونکہ دوسری کسی روایت میں نہیں آیا ہے۔ ہاں، بلا استثناء روایت صحیح ہے، بلا استثناء روایت صحیح ہے۔ لا الہ الا اللہ۔ یہ اضافہ جو ہے یہ منکر ہے، کیونکہ دوسری کسی بھی روایت کے اندر یہ استثناء نہیں آیا ہے۔ بلکہ امام بیہقی نے کہا کہ صحیح حدیث جو ہے وہ بلا استثناء کتے کی بے کو حرام کرتی ہے۔ کتا جہاں پالنے کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ممانعت کی ہے، نہا رسول اللہ عن اقتناء الکلب، کتا پالنے سے آپ نے منع فرمایا، تو وہاں استثناء آپ نے کیا ہے، الا کلب صید، کتا آدمی نہ پالے مگر شکار کے لیے، یا اپنے مال مویشی کی بکریوں کی حفاظت کے لیے بھیڑیوں سے، یا اپنے کھیت کھلیان کی حفاظت کے لیے۔ 3 طرح کے کتے کا آپ نے استثناء کیا ہے۔ لگتا ہے کہ راوی کو شبہ یہی سے ہوا ہے، بیچنے والی حدیث میں پالنے والی حدیث سے جو استثناء ہے الا کلب صید، اس کو یہاں لا کر کے اضافہ کر دیا، یہی وہم ہوا ہے۔ اس لیے بلا اس زیادتی کے حدیث صحیح ہے، اور کتے کو بیچنا، چاہے وہ کہیں کا بھی کتا ہو، کسی بھی نسل کا ہو، جائز نہیں۔ پہلے بھی یہ بات آ چکی ہے کہ جو کتے ایسے ہی آوارے ہوتے ہیں، بچہ جنتے ہیں، کتی جنتی ہے، آدمی اس کو لے کر کے اگر پالے، صاف ستھرا کرے اور اس کو سدھائے تو الحمدللہ وہی کتا اچھا ہو جاتا ہے۔ یا اگر کوئی بھی خریدے بیچے نہیں تو کتے کی تعداد اتنی زیادہ ہو جائے گی کہ خود جو لوگ اس طرح کا بیوپار کرتے ٹھپ پڑ جائے گا، اور ان کی جان کے لالے پڑیں گے، ان کے گلے کا گویا کہ وہ پھانس بن جائے گا۔
اور وہ دوسروں کو کہتا پھرے گا، خوشامد کرتا پھرے گا کہ ہمارے سے بلی لے جاؤ، ہمارے یہاں سے کتے لے جاؤ، لیکن اس کو ایک عالمی تجارت کا درجہ دے دیا گیا. لا حول ولا قوت الا باللہ. کتا اور بلی بھی کہیں خریدنے اور بیچنے کی چیز ہے. استغفر اللہ. صاف ستھری طبیعت، آدمی کی پاکیزہ طبیعت سننے سے بھی ایبا کرتی. لا الہ الا اللہ. تو بہرحال جو لوگ شکاری کتے اور دوسرے کتے کو بیچنا جائز کرتے ہوں وہ سن لے کہ یہ زیادتی جو ہے اللہ کلب سعید، اس حدیث کے اندر صحیح نہیں ہے. استدلال صحیح نہیں ہے، استدلال صحیح نہیں ہے اللہ کلب سعید کا. لہذا مطلق بلی اور کتے کے بیع کی ممانعت کے سلسلے کا جو فتویٰ ہے حضرت جابر بن عبداللہ جو راوی حدیث ہے ان کا بھی ہے، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کا ہے، یہی امام احمد کا قول ہے، اور یہی ابن القیم اور دوسرے علماء محققین نے کہا ہے. اگرچہ جمہور علماء کہتے ہیں کہ بیع جائز ہے کتے اور بلی کی جس میں منفعت ہو، کہ یہ بلی جو ہے منفعت کی چیز ہے، گھر میں چوہا کھاتی ہے اور کیڑے مکوڑوں کو کھا جاتی ہے اور اس کے شر سے ہمیں بچاتی ہے، لہذا اس کا بیچنا جائز ہے. اور یہ ممانعت کو محمول کیا کہ کسی دوسرے کی بلی کو کوئی دوسرا بیچ دے. ایسا بھی کہیں ہوتا ہے کیا؟ آپ محمول کرتے ہیں کہ کسی کی بلی ہے اس کو آپ نے بیچ دیا، ایسا نہیں ہوتا. یا اس بلی کے اندر جس سے کوئی فائدہ نہیں، کیونکہ اکثر بلی لوگوں پر حملہ آور ہوتے ہیں. یا کہتے ہیں کہ صاحب اس ممانعت کو کراہت پر محمول کر لیجیے. کوئی حدیث ہے کیا اس کے مقابلے میں؟ اس صحیح حدیث کے مقابلے میں کوئی حدیث ہے جو کتے اور بلی کی بیع کو جائز قرار دے رہی ہو کہ آپ جمع اور تطبیق کی صورت نکال لیں کہ ممانعت کو یہاں کراہت پر محمول کر لو اور جہاں بیچنے کی حدیث ہے اس کو جواز پر محمول کر لو؟ تو کوئی حدیث تو ہے نہیں جو اس صحیح حدیث کے مقابلے میں آئے. اور چاہے جمہور ایک طرف ہوں جواز کے قائل ہو، کوئی ایک اگر عالم ہمارا دین کا شریعت کا جاننے والا اس کے ساتھ اگر دلیل ہے تو ظاہر ہے کہ سنت کی مطابقت اور سنت کی پیروی یقیناً اولا ہے، بلکہ واجب کہہ لیجیے. بلکہ امام بیہقی رحمۃ اللہ علیہ شافعی المسلک ہے، حالانکہ شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا مسلک ہے کہ بلی کو بیچنا جائز ہے اگر وہ نفع کی چیز ہو تو اور فائدہ حاصل ہوتا ہو اس سے تو. لیکن بیہقی کہتے ہیں کہ اگر اس صحیح حدیث کو امام شافعی اگر جانتے یا وہ اس حدیث پر مطلع ہوئے ہوتے تو میں سمجھتا ہوں کہ انشاءاللہ وہ ضرور ناجائز کا ہی فتویٰ دیتے. لہٰذا جو لوگ کہتے ہیں کہ نفع بخش بلی کو بیچنا جائز ہے، نفع بخش کتے کو بیچنا جائز ہے، حقیقت میں وہ اس حدیث کو جو مسلم کی حدیث ہے کہ نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن ثمن السنور والکلب، اس حدیث کے معنی کو اس کے ظاہری دلالت سے بلا دلیل کے پھیر رہے ہیں. لہذا عموم پر عمل کرنا ہی بہتر ہے اور قوی تر ہے کہ کسی طرح کا کوئی بھی کتا ہو یا بلی بلا ہو اس کا بیچنا جائز نہیں ہے. لا الہ الا اللہ. اب ایک لمبی حدیث ہے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کی بریرہ رضی اللہ عنہ کے تعلق سے کہ بریرہ کو انہوں نے خریدا تھا انصاری مالکان سے، ایک قبیلے کی یہ لونڈی تھی اور غلامی کے دور میں بھی آزادی سے قبل حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کے پاس آتی تھی اور ان کی خدمت کیا کرتی تھی. تو مشہور قصہ ہے کہ انہوں نے حضرت عائشہ سے مدد مانگی کہ وہ اپنے مالکان کو ایک ایک اوقیہ چاندی 9 سال کے اندر ادا کریں گی اور آزادی حاصل کریں گی. تو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے کہا کہ کیوں نہیں ایسا کرتی ہو کہ اپنے مالکان سے پوچھو کہ وہ تم کو بیچ دیں ہمارے ہاتھ. 9 اوقیہ تمہاری قیمت انہوں نے متعین کیا ہے نا، وہ 9 اوقیہ چاندی، ایک اوقیہ ہوتا ہے 40 درہم کا، تو 40 درہم کا ایک اوقیہ ہوتا ہے. ایسا 9 اوقیہ دینا تھا جی. گویا کہ اگر 10 اوقیہ ہوتا تو 400 درہم ہوتا، تو 400 درہم میں آپ 40 نکال دیجیے تو 360 درہم، 360 درہم دینا تھا چاندی کا سکہ، جس کا آج کل عام طریقہ سے وزن 3 گرام کہتے ہیں. چلیے صاحب، تو کچھ 1 کلو سے زیادہ چاندی رہی تو نے کہا کہ میں تم کو وہ بیچ دیں، وہ قیمت میں اکٹھے ہی دے دیتی ہوں اور تم کو میں خرید لوں گی اور اللہ کے لیے آزاد کر دوں گی. اور آزاد کرنے والے کو، موتق کو، خواہ وہ مرد ہو یا عورت، آزاد کردہ غلام سے ولا ملتا ہے. ایک رشتہ ہوتا ہے ولا کا جس میں اگر قریبی وارث نہ ہو، اسبا اصحاب الفروض ہوتے ہیں جن کے حصے مقرر ہیں ترکے میں، میراث میں، ان کو دینے کے بعد جو اقرب اسبا ہوتا ہے مذکر، اس کو مال دے دیا جاتا ہے. اور اگر کوئی ذوی الفروض نہیں ہے، باپ ماں نہیں ہے جی، بیوی میاں بیوی نہیں ہے، صرف ایک بیٹا ہے میت کے پاس، بیوی بھی نہیں ہے،
ایک ہی بیٹا ہے میت کے پاس، بیوی مر چکی ہے، باپ ماں بھی نہیں ہے، بھائی بہن دنیا بھر، ایک بیٹا ہے، سارا مال وہی لے لے گا کیونکہ وہ اسبا ہے۔ تو اسبا میں یہی قاعدہ ہوتا ہے کہ اصحاب الفروض کو دینے کے بعد جو مال بچتا ہے وہ اسبا لے لیتا ہے، جو قریب تر وارث ہے۔ کوئی نہیں ہے اصحاب الفروض میں سے جن کے حصے مقرر ہیں تو اسبا لے لیتا ہے، یہاں تک کہ بیٹا ہو، پھر اس کے بعد یہ ہے کہ بھائی ہو، بھتیجا ہو، چچا کا بیٹا ہو، اخیر میں ایک اسبا کی حیثیت سے موثق ہوتا ہے۔ اگر کوئی بھی نہیں ہے، مان لو ذوی الفروض ہے جن کے حصے مقرر، ان کو دینے کے بعد کچھ رقم بچ گئی اور اسبا میں سے کوئی بھی نہیں ہے، بیٹا نہیں، پوتا نہیں، بھائی نہیں، بھتیجا نہیں، چچا کا بیٹا نہیں، اب ایک موثق ہی ہے آخری بندہ، چاہے وہ مرد ہو یا عورت، تو جو مال بچا ہوا ہے اصحاب الفروض کو دینے کے بعد وہ موثق کو ملے گا، کیونکہ اس نے غلام کو آزاد کیا تھا اور کمانے کے لائق بنایا تھا، اس کا احسان ہے، لہذا اس کے مال میں اگر کوئی قریب تر اسبا نہیں ہے تو اصحاب الفروض کے بعد، یا کوئی بھی نہیں ہے، ایک شخص مڑا ہے اس کے پاس کوئی نہیں ہے، کروڑوں کی جائیداد ہے، تو وہ جو آزاد کرنے والا یا کرنے والی ہے وہی مال لے گا، یہی ہے ولائے عتق۔ تو انصاریوں نے کہا کہ ٹھیک ہے ہم بیچ تو دیں گے لیکن ولائے عتق ہم کو ملے گا۔ بھئی ایسا کیسے ہوگا؟ ولا تو آزاد کرنے والے کو ملتا ہے، آپ تو بیچ رہے ہیں، اپنی قیمت وصول رہے ہیں، پھر آپ کو ولایت کیسے ملے گا؟ گفت و شنید جاری تھی لیکن وہ انکار کر رہے تھے۔ اسی درمیان میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بات رکھی گئی، آپ نے کہا ایسا نہیں ہو سکتا ہے، اور بریرہ جا کے کہتی تھی کہ نہیں بھائی ولا اس کو ہوتا ہے جو آزاد کرے، آپ تو ہم کو بیچ رہے ہیں، ولایت کیسے ملے گا؟ تو لمبی گفت و شنید ہو رہی تھی۔ اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ چلو جیسا کہتے ہیں تم مان لو، خرید لو، ولا تو اسی کو ملے گا جس کو آزاد کیا، اسلام کا قاعدہ اور شریعت کا یہ قانون ہے۔ تو یہی مسئلہ ہے کہ جو شرعی شرط ہوگی وہ صحیح ہوگی، باطل شرط اگر آپ لگاتے ہیں اور اگر کسی نے منظور بھی کر لیا ہے تو اسلامی عدالت اس کو جائز نہیں ٹھہرا سکتی، چاہے آپ 100 شرط لگائیے، وہ شرط جس کو شریعت جائز ٹھہراتی ہے آپ بیع کے اندر وہی شرط لگا سکتے ہیں۔ چنانچہ اب دیکھیے حدیث کا بیشتر حصہ تو آپ کے سامنے آ ہی گیا، معنی مفہوم۔ عائشہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، عائشہ قالت جاءتنی بریرہ فقالت کاتبت اہلی علی 9 اواق فی کل عام اوقیۃ فی کل عام اوقیۃ فعینینی الی آخر الحدیث۔ عائشہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، کہتی ہیں کہ بریرہ آئی جو مغیث کے ساتھ بیاہی تھی، مغیث بھی غلام تھے، بریرہ بھی غلام تھی، لونڈی تھی، تو انہوں نے کہا کہ میں نے اپنے اہل سے مراد مالکان سے، اہل سے مراد سید، 9 اوقیہ چاندی پر کتابت کی ہے، یعنی ایک مقرر رقم جو میرے اور میرے مالک کے درمیان طے ہوئی ہے کہ اس رقم کو میں ادا کر دوں گی تو آزاد ہو جاؤں گی، اور وہ منجمن ہے، یعنی بالاقساط ہے، قسطوں میں دینا ہے، 9 سال میں ادا کرنا، ہر سال 1 اوقیہ 40 درہم دینا ہے، تو آپ میری مدد کیجیے۔ مدد کی طالب ہوئی عائشہ رضی اللہ عنہ سے، فقلت، تو عائشہ رضی اللہ عنہ کہتی ہیں کہ میں نے کہا کہ ان احب اہلک ان اعودها لهم، اگر تمہارے مالکان یا مالک پسند کرے کہ میں پوری قیمت یکبارگی مہیا کر کے ان کے حوالے کر دوں اور میں تم کو آزاد کر دوں تو تمہارا ولا مجھے حاصل ہوگا، اگر وہ اس بات پہ راضی ہے تو میں ایسا کرنے کو تیار ہوں، میں ان کو قیمت دے دیتی ہوں، گویا ان سے خرید لیتی ہوں آپ کو اور پھر آپ کو آزاد کر دوں گی۔ چنانچہ بریرہ گئی اپنے مالکان کے پاس، انہوں نے ساری بات کہی، انہوں نے انکار کیا، وہاں سے لوٹ کے آئی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں تشریف فرما تھے، تو کہا انہوں نے کہ میں نے آپ کا پرپوزل پیش کیا اپنے مالکان پر، حضرت عائشہ سے کہہ رہی ہیں، لیکن انہوں نے انکار کیا، وہ اسی صورت میں راضی ہیں کہ ولا ان کو ملنا چاہیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب سنا اور عائشہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پوری تفصیل بتائی کہ یہ بات ہوا رہی ہے، تو آپ نے کہا خذیہ، لے لو، دے دو پیسہ، ان کو لے لو، ان کو خرید لو، واشترطی لہم الولا، اور ان کے لیے ولا شرط مان لو تھوڑی دیر کے لیے۔ اب یہی پر اسی جملے میں اختلاف ہے، لوگ کہتے ہیں کہ کیوں کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہا کہ ایک باطل شرط کو قبول کر لو، ارے کہا کہ اگر وہ ضد پہ تلے ہوئے ہیں، ان کو پتہ چل گیا ہے کہ ولا آزاد کرنے والے کو ملتا ہے، یہی اسلامی تھیوری ہے، اس کے بعد بھی وہ غلط پر تلے ہوئے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ نہیں ولا اتقامی کو ملے گا، جب تک نہیں ملے گا ہم بیچ نہیں سکتے ہیں، ایسا ویسا، تو کہو گے کہ ٹھیک ہے تم جو کہتے ہو ٹھیک ہے، دیکھا جائے گا، ابھی لو پیسہ اور تم خریدو، آزاد کرو۔ اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بعد جب وہ خریدا حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے اور آزاد کیا، تو آپ نے لوگوں کو اکٹھا کیا اور آپ نے واضح و بیان کیا اور ڈانٹ پلائی کہ ان لوگوں کو کیا ہو گیا ہے، کچھ لوگ ایسے ہیں، ماں بالو رجالین ماں بالو اقوامین، کیا ہو گیا ان لوگوں کو کہ بیع کرتے ہیں تو ایسی
الٹی پلٹی شرطیں لگاتے ہیں جو اللہ کی کتاب میں نہیں ہے، یعنی اس کی شریعت میں نہیں ہے. تو اس لیے کچھ لوگوں نے کہا واشترطی لہم، ان کے لیے ولا کی شرط مان لو. تو کہتے ہیں لہم بمعنی علیہم ہے. کیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ سکتے ہیں کہ ایک باطل شرط کو قبول کر لو؟ کچھ لوگ یہ کہتے ہیں جو صحیح معنی ہے کہ اشترطی لہم الولا، ان کو متع چل چکا ہے کہ شریعت میں ولا آزاد کرنے والے کو ملتا ہے، پھر بھی وہ نہیں مانتے ہیں. اور ایک مدت سے گفتگو کچھ دنوں سے چل رہی ہے، تو چلو ٹھیک ہے تم جیسا کہتے ہو یار، چلو لاؤ معاملہ کرو، بعد میں دیکھیں گے یہ ولا کا جو مسئلہ ہوگا وہ بعد میں دیکھیں گے. عدالت میں جائے گا، مقدمہ جائے گا کہ تم نے ایسا کہا تھا اور میں نے ایسا کہا تھا، اور تم اور ہمارے درمیان ضد کی بات ہو گئی تھی، تو اب بتائیے اسلامی شریعت کیا کہتی ہے. چلیے کہا کہ شرط لگا دو، لے لو، اور کہو کہ ٹھیک ہے جو تم شرط لگاتے ہو اپنی جگہ ہے. فَإِنَّمَا، ان کے شرط لگانے سے کیا ہوگا؟ ولا تو اسی کو ملے گا، انما کلمہ حصر ہے، جو غلام کو آزاد کرتا ہے. حضرت عائشہ نے ایسا ہی کیا. پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کے درمیان بحیثیت خطیب کی حیثیت سے کھڑے ہوئے اللہ کی تعریف کی اور ثنا بیان کی. دوسرے کلمے کے ذریعے اللہ تعالیٰ کے محامد کو بیان کرنا اور اس کی کمال حمد کو بیان کرنا، جی محمود کے کمالات کو بیان کرنا، دوسرا جملہ بدل کر کے یہ ثنا ہے. پھر آپ نے کہا ما بال رجال، لوگوں کو کیا ہو گیا ہے، یا ما بال اقوام، ایسے خطاب آپ کرتے تھے عمومی طور پر. تو ما بال رجال ہو یا ما بال النسوہ، عورت ہو، حکم سب کے لیے ایک ہی ہے. کیوں ایسی شرطیں لگاتے ہیں؟ لوگوں کو کیا ہو گیا ہے؟ ما حال رجال ما شانہم، ان کو کیا ہو گیا کہ ایسی شرطیں لگاتے ہیں جو کتاب اللہ میں نہیں ہے. کتاب اللہ سے مراد اللہ کی شریعت میں، کیونکہ ویسے بھی مسائل کی تفصیل اور فروعات کی تفصیل قرآن مجید میں نہیں ہے اس طرح کی چیز. کتاب اللہ سے مراد ایسی شرطیں جو کتاب اللہ میں نہ ہو، سنت رسول اللہ میں نہ ہو، یعنی اللہ کی شریعت میں نہ ہو. زبردستی کی شرطیں لگاتے ہیں اور ناجائز شرطیں لگاتے ہیں، قیمت بھی وصول رہے ہیں پوری اور کہتے ہیں کہ ولا عتق بھی ملے گا. یہ فائدہ بھی جو شریعت دیتی ہے موتق کو کہ کبھی ہو سکتا ہے کہ کوئی اسبا نہ ہو اس سے قریب تر، وہی آخری اسبا ہو، تو اس کو کچھ مال مل جائے، کیونکہ اس نے اس کو آزاد کیا ہے. ایک طرح سے جانور کے صف میں تھا، خریدا بیچا جاتا تھا، اس نے آزاد کر کے اس کو انسانوں کی طرح جینے کا حوصلہ دیا، طریقہ دیا، اور پھر وہ کمایا، اس نے مال جمع کیا، یہاں تک کہ وہ کچھ پیسہ چھوڑ کے گیا جس سے اس کو حق مل رہا ہے. پورے خاندان میں کوئی مذکر اسبا نہ ہو ددیال کے رشتے سے، تب جا کر کے کہیں موتق کو ملتا ہے، ریئر ملتا ہوگا. بولا کہیں نہ کہیں بیٹا نہیں ہے تو پوتا ہے، پوتا نہیں تو بھائی ہے، بھتیجا ہے، وہ بھی نہیں تو چچا ہے، ایسا ہوتا. کوئی نہیں ہوگا تبھی جا کے ملے گا اس کو. بہرحال تفصیل بتا چکے ہیں. تو کہا کہ ایسی شرطیں لگاتے جو اللہ کی کتاب میں نہیں، شریعت میں نہیں. ما کان من شرط، کوئی بھی شرط، جیسی بھی کوئی شرط لگائے، اگر وہ اللہ کی کتاب میں نہیں ہے اور اللہ کی شریعت میں نہیں ہے تو وہ باطل ہے. وَإِنْ كَانَ مِئَةَ شرط، وَإِنْ كَانَ مِئَةَ شرط، چاہے 100 شرط کیوں نہیں. قضاء اللہ احق و شرط اللہ اوثق، احق زیادہ لائق ہے، اوثق زیادہ مضبوط ہے. اللہ کی شرط کے مطابق، اللہ کی شریعت کے فیصلے اور اللہ کی شریعت کے مطابق شرط کے مقابلے میں کوئی شریعت یا کوئی فیصلہ یا کوئی شرط حق ہو ہی نہیں سکتی. باطل اور حق اور باطل کے درمیان کوئی مقابلہ ہوتا ہے. تو اس لیے احق و اوثق، یہ اسم تفضیل کے معنی میں نہیں ہے، زیادہ لائق ہے کے معنی میں نہیں ہے. اللہ کا فیصلہ ہی حق ہے، اور اللہ کی شرط شریعت کے مطابق جو شرط ہے وہی اوثق اور احکم ہے، پختہ ترین شرط ہے. وَإِنَّمَا الْوَلَا، سن لو، ولا لمن آتق، انما بھی کلمہ حصر ہے. ولا صرف اور صرف اسی کو ملتا ہے جو آزاد کرتا ہے، موتق یا موتق کے اسبا کو ملتا ہے. حدیث متفق علیہ ہے، لفظ بخاری کا. مسلم کے یہاں ہے کہ آپ نے کہا اشتریتیہا واتقیہا، خرید لو، آزاد کر دو. ولا کے لیے ضد کرتے ہیں تو ایگری ہو جاؤ، ابھی کچھ مت بولو، کہو چلو ٹھیک ہے بیچو تو صحیح، پیسہ لے لو، ان کو تم بیچ دو، ہمارے پاس بھیج دو، اپنی ملکیت کو ٹرانسفر کرو ہمارے پاس، جو فیصلہ ہوگا دیکھیں گے. تو اکثر لوگوں نے تو کہا کہ واشترطی لہم الولا کا لفظ اکثر طرق میں ہے ہی نہیں، لیکن بہرحال بخاری اور مسلم کے الفاظ ہیں، اور یہ بھی ثابت حدیثیں ہیں، کئی طرق میں یہ بھی آیا ہے. تو اس لیے لفظ کا انکار تو نہیں کر سکتے ہیں. تو کچھ لوگوں نے کہا کہ لہم کو علیہم کے معنی میں کر دی، ان کے خلاف شرط لگاؤ. ارے بھائی ان کے خلاف تو شرط لگا ہی رہی تھی جس پر وہ راضی نہیں تھے، اور اسلام چاہتا ہے کہ غلام کو خریدو اور آزاد کرو. تو اس لیے کہا کہ بات زیادہ بنانا نہیں ہے، وہ جیسا کہتے ہیں ٹھیک ہے بھائی، ٹھیک ہے تو جو کہتے ہو ٹھیک ہے، لو پہلے بیچو، باقی دیکھ لیں گے، جو عدالت اسلامیہ کہے گی اس کے مطابق فیصلہ کر دیں گے. چلیے صاحب.
تو بات تقریباً سب سمجھ میں آ گئی کہ کتابت کہتے ہیں کہ غلام اپنے آپ کو گویا کہ آقا سے خریدتا ہے کہ ہم کتنے پیسے آپ کو دے دیں کہ جس پر آپ ہم کو آزاد کر دیجیے گا، اور پھر وہ غلام اس کو موقع دیتا ہے مال کمانے کا. اور ایسے لوگوں کو زکوٰۃ کی رقم بھی لینی جائز ہے. غلام اپنی گردن کو آزاد کرنے کے لیے اگر زکوٰۃ کا پیسہ چاہے تو لے لے. اور یہ بھی معلوم ہوا کہ شے ادھار بھی بیچی جا سکتی ہے اور یہ کہ صاحب قسطوں میں بھی بیچی جا سکتی ہے. اور اگر قسطوں میں اگر آدمی بیچتا ہو اور قسطوں میں بیچنے کی وجہ سے اگر قیمت بڑھاتا ہو کہ بھائی دیکھو یہ ہمارے پاس جو سیٹ ہے موبائل کا، یہ اگر کیش لیتے ہو تو 10,000 روپیہ، اور اگر تم 12 مہینے کی قسط پر لوگے تو ہم 12,000 روپیہ لیں گے، اب تم ہر مہینے اتنا پیسہ دے دو. یہ نہیں کہ فائنانسر دے رہا ہے اور آپ اس کو 12,000 دے رہے ہیں، نہیں، جس دکاندار سے آپ لے رہے ہیں اسی کو 12,000 روپے کے انسٹالمنٹ پہ آپ نے کر دیا اور مہینے جا کے اس کو آپ پیسہ دے رہے ہیں. جی، فائنانسر دے دے اور اس کے پیسے پر آپ اس کو 2,000 کا منافع دیجیے گا تو یہ سود ہو جائے گا. لیکن ہاں صاحب سامان ہی سے آپ گفتگو کیجیے کہ تمہاری دکان ہے اور تم ہم کو جانتے ہو تو لہٰذا 12 مہینے کے لیے دے تو ہم 12,000 روپیہ کر دیں گے، سمجھا کہ. اور یہ کہ اگر ایک آدھ دن لیٹ ہو جائے تو جرمانہ مت لینا. اگر یہ کہہ کہ نہیں تم سے یہ غرامہ لگے گا، تم کو جرمانہ لگے گا، تو یہ پھر شکل جائز نہیں ہوگی. کیونکہ بہرحال ادھار کے اندر اور ادائیگی کے اندر تھوڑی مسامحت ہونی چاہیے، سمجھ درگزر سے کام لینا چاہیے. چلیے صاحب، ضمناً بات آ گئی تو یہ ہو سکتا ہے کہ ہم آپ کو 1 سال کے لیے اگر رعایت دے رہے ہیں قیمت کی دینے کی تو پھر ہم سامان کی قیمت میں اضافہ کر دیں گے. نقد قیمت کچھ ہو سکتی ہے، ادھار قیمت کچھ ہو سکتی ہے. لا الہ الا اللہ. بہرحال شریعت کے خلاف اگر کوئی شرط آتی ہے تو وہ شرط باطل ہے، جیسا کہ آپ نے دیکھا. اور قسطوں کے ساتھ بیع جائز ہے، اور اس کی بنیاد پر اگر قیمت میں اضافہ ہوتا ہے تو بھی جائز ہے، کیونکہ اس نے جو مہلت دی ہے اس کے بدلے میں وہ قیمت کا مالک اضافہ کر رہا ہے، صاحب سامان. اب آئیے ایک حدیث اور دیکھتے ہیں. یہ جو بڑی رضی اللہ عنہ کی آزادی والی حدیث حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کی بڑی اہم حدیث ہے، اور خود حافظ علامہ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے تقریباً کتاب البیع کے اندر یا اس کے اندر کتاب العتق کے اندر غالباً 120 مسئلے ثابت کیے. اللہ اکبر. بعض علماء نے تو 300 تک استنباط کیا ہے مسائل کا. کس قدر اللہ تعالیٰ نے لوگوں کو ذہانت اور فقاہت عطا فرمائی تھی. اللہ اکبر. مستقل ایک تالیف لکھی ہے لوگوں نے. چلیے اگلی حدیث علی بن عمر رضی اللہ عنہما قال لہا عمر عن بیع امہات الاولاد فقال لا تباع ولا توهب ولا تورث ليستمتع بها ما بدا له فإذا مات فهي حرة. رواه مالك والبيهقي وقال رفعه بعض الرواة فوهم. وعن جابر بن عبد الله قال كنا نبيع سرارين أمهات الأولاد والنبي صلى الله عليه وسلم حي لا نرى بذلك بأسا. رواه النسائي وابن ماجة والدارقطني وصححه ابن حبان. 2 حدیثیں بظاہر مختلف نظر آ رہی ہیں. ابن عمر رضی اللہ عنہ سے باتیں کہتے ہیں کہ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے امہات الاولاد کی بیع سے منع کیا، یعنی وہ لونڈی جو آقا کے بچے کی ماں بن چکی، جب تک آقا زندہ ہے وہ لونڈی اس کے پاس رہے گی. جب وہ مر جائے گا تو اس کے بال بچے جو ہوں گے وہ اس کو آزاد کر دیں گے، کیونکہ وہ اپنی ماں کو لونڈی بنا کر نہیں رکھ سکتے، تو وہ آزاد ہو جائے گی، وہ آزاد ہو جائے گی. لہذا اس کی آزادی کی توقع ہے، لہذا مالک امہات الاولاد کو بیچ نہیں سکتا جو اس کے بچے کی ماں ہو گئی، کیونکہ اگر بیچ دو گے تو لونڈی بیچو گے، بچہ تمہارے پاس آزاد ہے وہ رہے گا. اگر وہ اپنی ماں کے پاس جاتا ہے ہو سکتا ہے کہ غلامی کی زنجیر میں جکڑ جائے، تمہاری موت ہو جائے، پھر وہ بچے کو بھی منگوا لے، اور جس آقا کے پاس ہے وہاں وہ بچہ بھی تمہارا جو آزاد ہے وہ غلامی کی زنجیر میں پھر جکڑ جائے. تو حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ ان کے والد نے منع کیا اپنے دور خلافت میں کہ امہات الاولاد کی بیع جائز نہیں ہے، نہ یہ بیع کی جا سکتی ہے، نہ اس کو بیچا جا سکتا ہے، نہ کسی کو ہبہ کر سکتے آپ کہ لو بھائی لونڈی میں نے تم کو ہبہ کر دیا، نہ بلا قیمت کے. بیع میں تو قیمت ہوتی ہے اور ہبہ میں بلا قیمت. ولا تورث، اور وراثت بھی نہیں ہوتی. جی، وراثت بھی نہیں چلے گی کہ میرے بعد میرے بال بچے اس کے وارث ہو جائیں گے اس لونڈی کے، نہیں، اس کو آزاد ہو رہا ہے. لیستمتع بہا ما بدا لہ، جب تک وہ زندہ ہے اس لونڈی سے فائدہ حاصل کرے امہات الاولاد سے. فإذا مات، جب مالک مر جائے گا لونڈی جو اس کے بچے کی ماں ہے وہ آزاد ہو جائے گی اس کے مرنے کے بعد. امام مالک نے روایت کیا ہے، بیہقی نے روایت کیا، اور بیہقی نے یہ کہا کہ بعض روات نے اس حدیث کو مرفوع بیان کیا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، اور یہ وہم ہے، یہ غلط ہے. یہ حدیث
موقوف ہے، یعنی ابن عمر حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا آرڈیننس کہہ لیجیے، حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا فرمان کہہ لیجیے، خلیفۃ المسلمین کا۔ دوسری حدیث دیکھیے، حضرت جابر بن عبداللہ انصاری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، کہتے ہیں کہ ہم لوگ اپنی لونڈیوں کو امہات الاولاد کو بیچا کرتے تھے، در حالے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم زندہ تھے، ہم لوگ اس میں کوئی حرج محسوس نہیں کرتے تھے۔ تو کچھ لوگ کہتے ہیں کہ کوئی اعتراض نہیں بھئی، آپ بیچتے تھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم نہیں پڑا ہوگا، اس لیے انہوں نے منع نہیں کیا ہوگا، لیکن زمانہ پھر نزول وحی کا ہے، پیمانہ تو ایک ہی ہم رکھیں گے انصاف کا۔ تو صحابہ نے اگر کہیں کیا ہے اور کوئی چیز غلط ہو رہی ہے تو اللہ رب العالمین تو اپنے نبی کو مطلع کر سکتا تھا، تو اس لیے یہ کہنے سے دامن نہیں جھاڑ سکتے ہم کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ نہیں چلا ہوگا، اور یہ لوگ تو خود اپنے طور پر کہہ رہے ہیں کہ ہم اس میں کوئی حرج محسوس نہیں کرتے تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے کہا ہے کہ لا یرا بذالک مثلا، آپ اس میں کوئی حرج محسوس نہیں کرتے تھے، ہم لوگ نہیں محسوس کرتے تھے، آپ سمجھتے رہیے، لیکن نہیں، یہ جواب بہت سالڈ نہیں ہوگا، کیونکہ جب زمانے نہیں نزول وحی ہے تو اللہ مطلع کرتا آپ کو۔ تو جو مناسب جواب ہو سکتا ہے اس کا وہ یہ کہا جائے کہ صاحب شروع میں جائز تھا، اور بعد میں آخری وقت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے امہات الاولاد سے منع کر دیا۔ یہ معالم السنن کے مؤلف علامہ خطابی رحمۃ اللہ علیہ، جنہوں نے تہذیب السنن جو علامہ منذری کی ہے، ابو داؤد کی حدیث کا جو اختصار کیا علامہ منذری نے، اس کے اوپر حاشیہ مختصر چڑھایا ہے، علامہ خطابی شافعی المسلک ہے، معالم السنن کے نام سے، اس میں وہ لکھتے ہیں کہ صاحب ایسا کرتے ہیں جمع کرنے کی صورت کہ پہلے جائز رہا ہوگا، اس لیے حضرت جابر کہتے ہیں کہ ہم لوگ بیچا کرتے تھے اور زمانہ نزول وحی کا تھا، بعد میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہو اور ان لوگوں کو ممانعت کی اطلاع نہیں ملی ہو۔ حضرت عمر ابو بکر صدیق کے 2 سال کا خلافت کا زمانہ تھا، افراتفری تھی، خانہ جنگی تھی، اس لیے یہ سب ان فروعات پر غور کرنے کا موقع نہیں ملا۔ جب حضرت عمر فاروق کا زمانہ آیا اور دیکھا کہ لوگ امہات الاولاد کو بیچ رہے ہیں، تب انہوں نے قدغن لگائی، کہا یہ کیا ہو رہا ہے؟ تو حضرت علی رضی اللہ عنہ سے بھی ڈسکس ہوا، اور حضرت علی رضی اللہ عنہ بھی آخر میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے مؤید ہو گئے۔ بعد میں جب ان کی خلافت کا اپنا دور آیا تو انہوں نے سوچا کہ صاحب امہات اولاد کی بیع کو جائز قرار دیں، چنانچہ کچھ لوگوں سے جو گفتگو ہوئی تو انہوں نے کہا کہ صاحب یہ بات تو ٹھیک نہیں ہے کہ آپ نے حضرت عمر فاروق کے زمانے میں تائید کی ہے، تو آپ کا اور حضرت عمر فاروق کی تائید کے ساتھ 2 خلیفہ کی بات زیادہ بہتر ہوگی نا کہ آپ کی اکیلے گفتگو سے۔ تو بہرحال انہوں نے رجوع کر لیا۔ لا الہ الا اللہ۔ تو یہ کہتے ہیں کہ صاحب عبیدہ سلمانی کے حوالے سے یہ روایت ہے، مصنف میں ہے، سنن کبریٰ کے اندر ہے، حافظ ابن حجر نے بھی تلخیص الحبیر میں اس واقعے کو ذکر کیا ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے ساتھ ہو گئے حضرت علی، پھر بعد میں انہوں نے گفتگو کی تو حضرت علی نے چاہا کے ساتھ بیع امہات الاولاد کو جائز قرار دے دے۔ تو عبیدہ سلمانی کہتے ہیں کہ ہم سے جو گفتگو ہوئی تو حضرت عبیدہ سلمانی کہتے ہیں کہ ہم نے کہا کہ فرأیک ورأی عمر فی الجماعہ، آپ کی رائے اور عمر رضی اللہ عنہ کی رائے جو جماعت صحابہ انصار و مہاجرین کے درمیان ہوئی تھی، احب الی من رأیک وحدک، آپ کی اکیلی تنہا رائے سے بہتر ہے، سمجھا کہ لہذا امہات الاولاد کو نہ بیچیے۔ تو جن لوگوں نے کہا کہ صاحب بیچنا جائز ہے تو اس قول کے اندر بھی وجاہت ہے، وجیح قول ہے، کیونکہ صحابہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کیا ہے اور اللہ تعالیٰ نے اس معاملے کو اقرار کیا ہے۔ تو اگر بلا دلیل کے صرف یہ کہیں کہ صاحب بعد میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کر دیا ہوگا، جو ان لوگوں کو نہیں پتہ چلا ہوگا، تو یہ توجیح کر کے آپ اگر ایسا کہتے ہیں تو اس کے مقابلے میں آپ ایسا کیوں نہیں کہہ سکتے؟ اس سے زیادہ اچھی شکل ہے جو علامہ شوکانی نے کہی ہے کہ آپ یہ کہیے کہ امہات الاولاد کو بیچ تو سکتے ہیں لیکن نہ بیچنا افضل ہے۔ لا الہ الا اللہ۔ اب ایک حدیث اور آپ کے سامنے پڑھتے ہیں، حضرت جابر بن عبداللہ انصاری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، کہتے ہیں کہ نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن بیع فضل الماء، رواہ مسلم، وزاد فی روایت وعن بیع ضراب الجمل، وعن ابن عمر رضی اللہ عنہما قال نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن عصب الفحل، رواہ البخاری۔ جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فاضل پانی کی بیع سے منع کیا۔ آدمی کی اپنی ضرورت سے فاضل پانی ہے، تالاب ہے، کنواں ہے، آپ کا کوئی چشمہ ہے جہاں سے پانی ابلتا ہے، اور گڑھا ہے جس میں آپ کا پانی اسٹور ہوتا ہے، اور چشمہ ابلتا رہتا ہے
صحرائی علاقے کے اندر آبادی سے باہر جہاں لوگ مال مویشی چراتے ہیں، اور ظاہر ہے کہ چرواہے اپنی بکریوں کو اپنی گایوں کو وہاں لے جاتے ہیں جہاں پانی بھی ہو، تاکہ جب جانور پیاسا ہو تو فوراً پانی قریب ہو وہاں، اور فاضل پانی ہے آپ کے پاس، آپ کی ضرورت سے فاضل ہے، اور پھر بھی بے مروتی آپ یہ کر رہے ہیں کہ صاحب آپ کسی کو بھی پینے کی اجازت نہیں دے رہے۔ ہاں اگر تھوڑا پانی ہے آپ کے اپنی جانور کے لیے ہے، آپ کی اپنی کھیتی کے سیراب کرنے کے لیے تو ٹھیک ہے، لیکن فاضل پانی ہے آپ کا، پھر بھی آپ منع کر رہے ہیں۔ اور در حقیقت اس منع کرنے کی وجہ سے جو عام چراگاہ ہے جس میں تمام لوگ اپنے اپنے جانوروں کو چرا سکتے ہیں، آپ کی اس ممانعت کی وجہ سے وہ وہاں چرانے کے لیے نہیں آئیں گے۔ تو ایک طرح سے مباح گھاس سے آپ نے روک دیا، کیونکہ پانی سے روکا تو گویا وہ ممنوع چراگاہ سے رک گئے، وہاں آئیں گے ہی نہیں۔ تو آپ نے فرمایا کہ یہ چیز جائز نہیں بلکہ ناجائز ہے، حرام۔ لیکن اگر آدمی کی اپنی ضرورت کے مطابق ہو، یا چلیے کسی خاص برتن میں یا کسی خاص جگہ پر اس نے وہ پانی کہیں سے لا کر اسٹور کر لیا ہو، تب وہ اس کا مالک ہے، اور بغیر اس کی اجازت کے وہ پانی نہیں لیا جا سکتا۔ پھر بھی ضرورت یہ ہے کہ اگر آدمی پینے کے لیے یا ایمرجنسی میں اگر کچھ مانگے تو آدمی کو دینا چاہیے۔ پانی کا صدقہ بہترین صدقہ ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فاضل پانی سے، ضرورت سے زائد پانی کو بیچنے سے منع فرمایا ہے، خاص کر کے وہ آپ نے سنا نا کہ صحرائی علاقے کے اندر، عام چراگاہ کے اندر کے پاس اگر کوئی پانی کا گڑھا ہو یا پانی کا کنواں ہو یا پانی کے لیے کوئی تالاب ہو یا نہر ہو کسی کی اپنی زمین میں، تو اس کو منع نہیں کرنا۔ کہتے ہیں کہ مسلم کی روایت ہے، اور ایک روایت میں وہ عن بیع ضراب الجمل، اونٹ کو اونٹنی پر چڑھانے کی، یعنی جفتی کرانے کی، جانور کو حاملہ مونس جانور کو اونٹنی کو حاملہ بنانے کے لیے مذکر سے جو ملاقات کرواتے ہیں، اور جو مذکر اس سے جفتی کرتا ہے تو اس کی قیمت وصول ہے کرایہ۔ لا حول ولا قوت الا باللہ، کتنی گھٹیا حرکت ہے کہ جانور کے پانی کو، یعنی نطفے کو، منی کو آپ بیچ رہے ہیں، معلوم نہیں کہ جانور سکسیس ہوا بھی کہ نہیں ہوا، وہ جانور کے رحم میں اس کا مادہ ٹپکا بھی کہ نہیں ٹپکا، وہ حاملہ بنے گی کہ نہیں بنے گی، اور ایک شے معدوم ہے اور اس کی آپ بیع کر رہے ہیں، بہت گھٹیا حرکت ہے۔ اور یہی حدیث آئی ہے ابن عمر رضی اللہ عنہ سے، نہا رسول اللہ عن عصب الفحل، عصب کہتے وہی جانور کو، مذکر کو بونس پر جفتی کے لیے تیار کرنا، جیسے سانڈ ہے گائے کے لیے، یا بھینسا ہے بھینس کے لیے، یا بکری کے لیے بکرا ہے، جو مونس کو جفتی کرانے کے لیے استعمال خاص طریقے سے کیا جاتا ہے، جس کا اسکروٹم باہر نہیں نکالا جاتا ہے، یا اسی طریقے سے بھیڑ کے لیے مینڈھا ہے، ہر مونس جانور کے لیے مذکر ہوتا ہے جو پالتو ہمارے جانور ہیں۔ تو یہاں انہوں نے الفحل کا، فحل مذکر کسی بھی جانور کا مذکر، یا طاقتور نوجوان مرد بھی اپنی بیوی کے لیے فاعل ہے، اور اسی طریقے سے ہر مذکر جانور جو جفتی کرتا ہے مؤنث کے اپنی مؤنث کے ساتھ، وہ فاعل ہے۔ تو فاعل کے مذکر کے مادہ منویہ کو بیچنا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع فرمایا۔ دونوں روایت لے کر آئے ہیں، حضرت جابر کی اور حضرت ابن عمر کی۔ جابر کی روایت مسلم میں ہے، ابن عمر کی روایت بخاری میں۔ فرق صرف اتنا ہے کہ جابر رضی اللہ عنہ کی روایت کے اندر عن بیع ضراب الجمل، مذکر اونٹ کی جفتی کی قیمت لینا، اور یہاں عن عصب الفحل، کسی بھی مذکر جانور سے جفتی کرانے کی قیمت لینا۔ تو اس میں عموم ہے ابن عمر کی حدیث کے اندر، تو یہ چیز جائز نہیں ہے کہ آدمی فاضل پانی کو بیچے، یہ حرام، بلکہ ضروری ہے کہ محتاج کو، جو ضرورت مند ہے، اس کو زائد پانی دے، خاص کے یہ اس پانی کے لیے جو چٹیل میدان کے اندر ہو، یا کسی کا کنواں ہو، یا جاری چشمہ ہو، اور انسان کی ضرورت سے زائد ہو تو اس کو خرچ کرنا واجب ہے۔ ہاں اگر آپ نے کسی گڑھے میں رکھا ہے، کسی خزان میں، کسی آپ نے ٹب میں رکھا ہے، جی خزان المیاہ کے اندر آپ نے اسٹور کر کے پانی رکھا ہے، کسی مشکیزے میں رکھا ہے، کسی برتن میں رکھا ہے، تو وہ آپ اس کے مالک ہیں۔ حدیث ہے لا تمنعوا فضل الماء لتمنعوا به الکلى، بخاری مسلم کی روایت ہے کہ فاضل پانی سے لوگوں کو نہ روکو تاکہ تم گھاس سے روکنے والے بن جاؤ۔ اور آپ نے یہ بھی فرمایا کہ لوگ تین چیز میں عام طریقے سے شریک ہوتے ہیں، گھاس میں، پانی میں اور آگ میں، ایک دوسرے کو دینا چاہیے۔ چلیے صاحب، اور اسی طریقے سے مذکر سے جفتی کرانے کی اجرت وصول کرنا حرام ہے، بلکہ یہ مفت میں کرانا چاہیے۔ اور پھر اس کے بعد اگر کسی کا جانور حامل ہو جائے مؤنث، اور اس کے بعد وہ خوشی سے کچھ پیسے آپ کو لا کر دے دے، جو آپ کے درمیان شرط نہیں تھی، یا کوئی دودھ وغیرہ آپ کو کچھ دے گیا اسے، تو اگر تحفہ دیتا ہے تو کوئی حرج نہیں، لیکن اس کے اوپر اجرت لینا
کہ عقد کے وقت معاملہ کے وقت میں وہ معدوم شے ہے، غیر مقدور التسلیم ہے، اس لیے یہ جائز نہیں ہے اور امر مستقبح ہے، برا معاملہ ہے، برا معاملہ ہے۔ چلیے اسی پر اکتفا کرتے ہیں، اور بھی کئی ممنوع بیع ہے جو جاہلیت میں ہوا کرتی تھی، ان کا بیان ابھی چلے گا ہمارے ساتھ، تو اس لیے ہم یہی رکتے ہیں۔ اگلی بیع جاہلیت کی کچھ بیعوں کے تعلق سے ہوتی تھی، بیع حبل الحبلہ، حبل الحبلہ، حاملہ اٹھنی کا جو حمل ہے اس کا بیچنا یا اس کے جلنے تک کی مدت تک قیمت کو مؤخر کرنا، انشاءاللہ یہ گفتگو جاری رہے گی کل کے درس میں انشاءاللہ۔ وصلی اللہ وسلم وبارک علی نبینا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔ لونڈی سے جو بچے ہوتے ہیں کیا انہیں میراث میں حصہ ویسے ہی ملے گا جیسا کہ اپنے بیوی سے جو بچے ہوتے ہیں ان کو ملتا ہے؟ جی وہ آزاد ہے، اس کی نسبت باپ سے ثابت ہے، اس لیے وہ بچہ جو ہے وہ آزاد ہے۔ لونڈی سے پیدا ہونے والا بچہ مالک کا وہ آزاد ہے، وہ لونڈا نہیں ہے، وہ غلام نہیں ہوگا، لہذا اپنے باپ کے مال سے ترکہ پائے گا۔